بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مس انجم کی طرف سے تمام طلبہ و طالبات کو اسلامیات کی کلاس میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اسلامیات کے سبق کے لیے جو میں نے عنوان منتخب کیا ہے وہ ہے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلبہ، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ حدیث کی تعریف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو ہم حدیث کہتے ہیں، جو صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ آپ کے نصاب میں 3 حدیثیں شامل ہیں۔ آج میں آپ کو حدیث نمبر 1، 2 اور 3 کا ترجمہ بتاؤں گی اور اس کی تشریح کی وضاحت کروں گی۔ تو آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے، جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اللہ نے اسے آگ پر حرام کر دیا۔ اس کی تشریح ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اس لیے جو شخص بھی اس کی طرف قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مغفرت فرماتا ہے۔ انسان جن مشکلات سے گزرتا ہے وہ اس کے لیے بلند درجات کا باعث بنتی ہیں۔ حقوق العباد ادا کرنا یا دوسروں کا خیال رکھنا انسان کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے، جیسے کہ مسلمان بھائی کی مدد کرنا، بیمار کی عیادت وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے جو فی سبیل اللہ دوسروں کی مدد کرے، جہاد کا ارادہ کرے یا جہاد کرے، یا پھر لوگوں کو دین الہی کی طرف راغب کرے۔ یہ تمام اعمال فلاح اور کامیابی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ تو تھی حدیث نمبر 1 کی تشریح۔ اب اس کی وضاحت میں اس طرح سے کروں گی آسان الفاظ میں، تاکہ اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اللہ نے اسے آگ پر حرام کر دیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ، سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق یعنی ہم انسانوں سے اور جو بھی چرند پرند جانور اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان سب سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ وہ ہمیں آگ میں ڈال دیں۔ یعنی جب قیامت کے روز ہمارا حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ تمام طریقے بتا دیے جن پر عمل کر کے ہم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتا ہے، اس پر چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے انسانوں کو جن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اس مشکلات کے وقت سے گزرنے پر اس کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں اور اس کے بلند درجات کر دیتے ہیں، یعنی اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں انسان کو جن جن مشکلات سے، پریشانیوں سے گزرنا پڑے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق ادا کرنا، دوسروں کا خیال رکھنا، یہ تمام کام انسان کی کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔
مسلمان بھائی کی مدد کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، یہ سارے وہ کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. اگر ہم ان تمام کاموں کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کے طور پر ہم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے. یعنی جہنم کی آگ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. اگر فی سبیل اللہ، یعنی فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی لالچ کے صرف اللہ کے لیے دوسروں کی مدد کرے یا جہاد کرے، اور اگر جہاد کا ارادہ بھی کر لے، جہاد کا ارادہ کرے اور جہاد پر نہ جا پائے، پھر بھی اس کو جہاد کا ثواب ملتا ہے. اور آخری بات یہ کہ اگر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے، یعنی کہ دین کی تبلیغ کرے کوئی شخص، تو یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتا ہے. اور یہ تمام اعمال انسان کے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں. تو ان تمام کاموں کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم پر سے جہنم کی آگ کو ہٹا دیں گے، حرام کر دیں گے، اور روز قیامت جہنم کی آگ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی. پیارے بچوں، امید ہے آپ اس حدیث کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے. اب آئیے حدیث نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. حدیث نمبر 2 کا ترجمہ ہے: جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی. اس کی تشریح ہے: جب کوئی واعظ دیا جا رہا ہو یا کوئی دانشور نصیحت کر رہا ہو تو ضروری ہے کہ وہ واعظ یا نصیحت خاموشی اور توجہ کے ساتھ سنی جائے. کسی بھی اچھی بات کا اثر اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب اسے غور سے سنا اور سمجھا جائے. جمعے کا خطبہ اسلامی تعلیمات کی رہنمائی کا ذریعہ ہے، اس لیے جمعے کا خطبہ خاموشی سے سننے کا حکم دیا گیا ہے. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ بھی جائز نہیں کہ اگر کوئی شخص دوران خطبہ بول رہا ہو تو اسے خاموش کروایا جائے. اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ایسے عمل سے لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہونے کا امکان پیدا ہوتا ہے، جس سے وعظ اور نصیحت کی اثر آفرینی میں لازمی طور پر فرق آ سکتا ہے. پیارے بچوں، یہ دوسری حدیث تھی جس کی میں نے آپ کو تشریح سمجھائی ہے. اب اس کی وضاحت بتاؤں گی، غور سے سنیے گا. پہلی بات تو یہ کہ حدیث بالکل واضح اور کلیئر ہے کہ جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی. آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جمعے کے دن نماز سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے. خطبے کے دوران خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر کوئی شخص جمعے کے خطبے کے دن کسی دوسرے شخص کو باتوں میں مصروف دیکھے تو اور وہ اسے یہ کہے کہ خاموش ہو جاؤ، یعنی چپ رہنے کے لیے کہے، تو تم نے فضول بات کی. یعنی کہ اگر کوئی جمعے کے خطبے کے دوران باتیں کر رہا ہو تو دوسرے آدمی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اسے خاموش رہنے کی تلقین کرے. اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو شخص باتیں کر رہا ہے، وہ الگ ہے. اگر کوئی دوسرا شخص اس کو چپ رہنے کی طرف توجہ دلائے گا تو تمام لوگوں کی توجہ جو ہے وہ خطبے کی طرف سے ہٹ جائے گی، امام جو خطبہ دے رہا ہے اس کی طرف سے ہٹ جائے گی. لہذا جب بھی کوئی امام خطبہ دے رہا ہو یا کوئی دانشور
عقل مند آدمی کو کہتے ہیں کوئی نصیحت کر رہا ہو تو اسے نہایت خاموشی اور توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی اچھی بات کا اثر اسی وقت ہوتا ہے جب اسے غور سے سنا اور سمجھا جائے. جب تک آپ کسی بات کو غور سے سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اور جمعے کا خطبہ تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات کی رہنمائی کے لیے دیا جاتا ہے، یعنی اس میں ہمیں اسلامی تعلیمات کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تو اس لیے جمعے کا خطبہ ہمیشہ بہت خاموشی سے سننا چاہیے. اور حدیث کے مطابق یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اگر کوئی خطبے کے دوران بول رہا ہے تو اسے خاموش کرایا جائے، یعنی جو بول رہا ہے اس کو بولنے دیا جائے، اور جب نماز ختم ہو جائے تو اس کے بعد اس کو اس کی غلطی کی نشاندہی کرائی جائے کہ آپ خطبے کے دوران بات کر رہے تھے، جو کہ جائز نہیں ہے. لیکن خطبے کے دوران کسی سے کسی بھی قسم کی بات کرنا جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ واعظ یا نصیحت کی اثر آفرینی میں فرق آ جاتا ہے. اب اثر آفرینی کسے کہتے ہیں؟ اثر آفرینی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا جو صحیح طور پر اس کا اثر ہونا، واعظ یا نصیحت کا اثر ہونا، کسی بھی شخصیت پر اس کا اثر ہونا، اور اس کا اثر اسی وقت ہوگا، اچھا اثر اسی وقت پڑے گا جب وہ غور سے سنے گا اور سمجھے گا. اگر کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں تو ان کے باتوں کی طرف سے لوگوں کی توجہ واعظ کی طرف سے ہٹ جائے گی اور وہ صحیح طرح سے سمجھ نہیں پائیں گے، سن نہیں پائیں گے، جس کی وجہ سے اس کی اثر آفرینی میں فرق آ جائے گا، یعنی وہ اس پر عمل نہیں کر سکیں گے، اس کا ان پر اثر نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے، یہ تھی حدیث نمبر 2. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب چلتے ہیں حدیث نمبر 3 کی طرف. یہ دیکھیے، یہ آ گئی ہے حدیث نمبر 3. اس حدیث میں کہا جا رہا ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں: جس نے بیت اللہ کا حج اور اس کے مناسک پورے ادا کیے اور مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے. تشریح ہے اس کی: ارکان اسلام میں سے حج ایک اہم رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. یہ ایک مالی اور بدنی عبادت ہے. حج کی ادائیگی کے لیے دنیا بھر کے مسلمان، خواہ کوئی گورا ہو یا کالا، عربی ہو یا اجمی، ایک ہی لباس میں ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں. حج ہمیں مساوات، صبر و تحمل، عفو و درگزر اور ایثار کا درس دیتا ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ مومن اسے بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ، پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، بشرطے کہ کمائی حلال کی ہو اور کسی مسلمان کو اس کی طرف سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچی ہو. پیارے بچوں، جیسا کہ میں نے حدیث کا ترجمہ پڑھا، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ حدیث حج کے متعلق بیان کی گئی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ حج ہمارے جو 5 اسلامک پلرز ہیں اس میں سے ایک پلر ہے. حج ایک اہم رکن ہے اسلام کا، اور حج جو ہے وہ ہر انسان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. اس کے بعد بھی یہ فرض ادا کیا جا سکتا ہے. بہت سارے لوگ ایک سے زیادہ حج کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی توفیق دی ہے، یا اور وہ صاحب استطاعت ہیں. صاحب استطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس استطاعت رکھتے ہیں خرچ کی، آنے حج پر جو خرچہ ہوتا ہے اس خرچے کی استطاعت رکھتے ہیں، وہ خرچ کر سکتے ہیں. تو ایک مرتبہ تو ہر ایسے انسان پر فرض ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے. اور اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے تو ایک سے زیادہ بار بھی حج کرتے ہیں لوگ، لیکن فرض زندگی میں صرف ایک بار ہے. حج میں کیونکہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے.
مالی عبادت اس لیے کہ اس میں بہت سارا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور بدنی عبادت یہ کہ اس میں مشقت بھی کرنی پڑتی ہے. جو حج کے ارکان ہیں 5 دن بہت زیادہ جو ہے وہ حج کی جو مناسک ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے جسمانی مشقت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. لہذا اس میں 2 قسم کی عبادات ہو گئی، ایک مالی یعنی مال اپنا خرچ کر کے حج کے لیے حج کے سفر پر جایا جاتا ہے، اور بدنی عبادت اس لیے کہ اس سے بدنی مشقت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے دنیا کے تمام ممالک سے تمام مسلمان چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور اکٹھے جمع ہو کر حج کے مناسک ادا کرتے ہیں. اور حج کا بھی ایک مخصوص مہینہ ہوتا ہے، اس مخصوص مہینے کے مخصوص دن حج کی ادائیگی ہوتی ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ 10 ذی الحج کی 10 تاریخ کو حج ادا کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارا حج کا چیپٹر ہے میں اس میں آپ کو اس کی پوری تفصیل بتاؤں گی. ابھی صرف حدیث کی تشریح اور وضاحت کر رہی ہوں. تو تمام مسلمان اکٹھے ہو کر ایک جگہ عبادت کرتے ہیں یعنی حج کرتے ہیں، جس سے ہمیں مساوات، صبر و تحمل اور عفو و درگزر اور ایثار کا درس ملتا ہے. جب کوئی بندہ مومن یعنی کہ کوئی مسلمان اپنی حلال کمائی سے حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور ساتھ میں اس نے کسی بھی قسم کے حقوق العباد کی نافرمانی نہ کی ہو، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تمام قسم کے اپنے حقوق تو معاف کر دے گا تمام قسم کے، لیکن حقوق العباد بندے سے ہی معاف کرائے جاتے ہیں. اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ جب حج پر جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے معافی تلافی کر کے جاتے ہیں تاکہ ان کا حج قبول ہو جائے. اگر حلال کمائی ہو اور حقوق العباد میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے تو ایسی صورت میں حج ادا کرنے سے انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، اور انسان ایسا ہو جاتا ہے حج کرنے کے بعد کہ جیسے ابھی دنیا میں آیا ہو. جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ تمام گناہوں سے پاک ہوتا ہے نا، تو بالکل اسی طرح سے حج کرنے کے بعد بھی انسان کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں جیسے وہ دنیا میں آتے وقت گناہوں سے پاک تھا. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث نمبر 3 کا ترجمہ، تشریح اور وضاحت تھی. عزیز طلبہ طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے ان تشریحات کو بہت اچھی طرح سے سمجھا ہوگا اور اس کی وضاحت بھی اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب آپ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان تمام تشریحات کے ترجمے الگ الگ پیج پر لکھنے ہیں اور ساتھ میں تشریح بھی لکھنی ہے. یعنی ایک پیج پر آپ ہیڈنگ ڈالیں گے تشریح نمبر 1 جس طرح میں نے ڈالی، اور اس کا ترجمہ اور پھر اس کی تشریح. اسی طرح سے دوسرے پیج پر حدیث نمبر 2 اور تیسرے پیج پر حدیث نمبر 3 ترجمہ اور تشریح کے ساتھ آپ لکھ لیں گے. عربی لکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ عربی لکھنے میں عام طور پر زیر زبر پیش کی غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ میں کبھی بھی کاپی میں عربی نہیں لکھواتی ہوں. اس کے ساتھ ہی ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. مس انجم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.